یہودیوں کی انتہائی مقدس کتاب تالمود، جو کوئی یہودی اس کتاب کو کسی غیر یہودی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی سزائے موت ہے۔ دنیا کی تمام مذہبی کتابیں، قرآن مجید، بائبل، گیتا وغیرہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل سکتی ہے، لیکن تالمود تک آپ کی رسائی ناممکن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب میں کیا ہے۔ اس میں عیسائی مذہب اور دین اسلام اور غیر یہودی انسانوں کے بارے میں کیسا زہر بھرا ہوا ہے، اور یہودی کس طرح اپنے آپ کو ہر انسان سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہودی حاکموں نے برسوں توریت پر مختلف خود ساختہ شرح اور تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام شرحوں اور تفسیروں کو حاکم یوکاس نے 1500 عیسوی میں جمع بندی کر کے اس میں کچھ دوسری کتابوں کا جو 230 عیسوی اور 500 عیسوی میں لکھی گئی تھی اضافہ کر دیا۔ اس مجموعہ کا تلمود یعنی تعلیم دیانت و آداب یہود کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ کتاب یہودیوں کے نزدیک بہت مقدس کی حامل ہے اور توریت و عہد عتیق کے مساوی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ توریت سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ گرافت نے کہا، جان لو کہ حاکم کی اقوال پیغمبروں سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ یہودیوں کی خود پرستی اور انسانیت مخالف یہودی عقائد سے آشنائی کے لیے اس کتاب کی چند جملے نقل کیے جا رہے ہیں۔ میں نے اس میں سے ایسے کلمات نقل نہیں کیے جن میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم و حوا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ و حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں شدید گستاخی کی حامل تھے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کتاب میں کیا موجود ہے۔ جب خدا نے ہیکل کو برباد کرنے کا حکم دیا تو غلطی پر تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑا اور کہنے لگا، مجھ پر وائے ہو کہ میں نے اپنے گھر کو برباد کرنے کا حکم دیا اور ہیکل کو جلوا دیا اور اپنے فرزندوں کو تباہ کر دیا۔ خدا یہود کو اس حالت میں مبتلا کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پشیمان ہے اور ہر روز اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور گریہ وزاری کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے سمندر میں گر جاتے ہیں اور اتنی زوردار آواز ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کے گریہ کی آواز سنتی ہے۔ سمندر کا پانی متلاطم ہو جاتا ہے اور زمین لرز اٹھتی ہے۔ یہودیوں کی روحیں غیروں کی روحوں سے افضل ہے، اس لیے کہ یہودیوں کی روح خداوند عالم کا جزا ہے، اسی طرح جس طرح بیٹا باپ کا جزا ہوتا ہے۔ یہودیوں کی روحیں خدا کی نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے کہ غیروں کی روحیں شیطانی اور حیوانات کی ارواح کے مانند ہے۔ غیر یہودی کا نطفہ بقیہ حیوانات کی نطفہ کی طرح ہے۔ نمبر 3 پہ ہے، بہشت یہودیوں سے مخصوص ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گریہ وزاری کے علاوہ ان لوگوں کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زمین بہت زیادہ تاریک اور بدبودار مٹی کی ہے۔ کوئی پیغمبر مسیح کے نام سے مبعوث نہیں ہوا ہے، اور جب تک اشرار غیر یہودی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک مسیح ظہور نہیں کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو زمین سے روٹی کا خمیر اور ریشمی لباس اگیں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا جب یہودیوں کا تسلط اور بادشاہی ان کو واپس ملے گی اور تمام اقوام ملل مسیح کی خدمت کریں گی۔ اس وقت ہر یہودی کے پاس 2800 غلام ہوں گے۔ نمبر 4 پہ ہے، یہودیوں پر لازم ہے کہ دوسروں کی زمینوں کو خریدیں تاکہ کوئی ہر کسی چیز کا مالک نہ ہو اور اقتصادی طور پر یہودی تمام غیروں پر مسلط ہو سکے۔ اور اگر غیر یہودی پھر غلبہ حاصل کر لے تو یہودیوں کو چاہیے اپنے آپ پر گریہ کریں اور کہیں، ہم پر ملامت ہو، یہ کیا عار و ننگ ہے کہ ہم دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی اپنے عالمی حکومت اور بین الاقوامی غلبے کو حاصل کر لے، ضروری ہے عالمی جنگ برپا ہو جائے اور 2/3 انسان نابود ہو جائے۔ 7 سال کی مدت میں یہودی جنگ اصلوں کو جلا ڈالیں گی اور بنی اسرائیل کے دشمنوں کی دانت 22 بالشت، جو عام طور پر دانتوں کی مقدار سے 1320 گنا زیادہ ہے، ان کے منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ جس وقت حقیقی مسیح دنیا میں قدم رکھے گا، یہودیوں کی دولت اپنی ہو جائے گی۔
اس کی صندوقوں کی چابیاں 300 گدھوں سے کم پھر نہیں دھوئی جا سکیں گی۔ عیسائیوں کو قتل کرنا ہماری مذہبی واجبات میں سے ہے، اور اگر یہودی ان کے ساتھ کوئی پیمان باندھ دے تو اس کو وفا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نصرانی مذہب کے روسا پر جو یہودیوں کے دشمنوں ہیں، ہر روز 3 مرتبہ لعنت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5 پہ ہے، اسرائیلی خدا کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ محبوب اور معتبر ہے۔ اگر غیر یہودی کو مارے تو ایسے ہے جیسے اس نے عزت علیہ کے ساتھ جسارت کی ہو، اور ایسے شخص کی سزائے موت کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین سے برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج نہ نکلتا اور نہ آسمان سے پانی برستا۔ جس طرح انسان حیوانوں پر فضیلت رکھتا ہے، یہودی دوسری اقوام پر فضیلت رکھتا ہے۔ غیر یہودی کا نطفہ گھوڑے کے نفتا کی طرح ہے، اجنبی غیر یہودی کتوں کی طرح ہیں، ان کے لیے کوئی عید نہیں ہے، اس لیے کہ عید کتوں اور اجنبیوں کے لیے خلق کی نہیں ہوئی ہے۔ کتا غیر یہودی سے زیادہ بافضیلت ہے، اس لیے کہ عید کے موقعوں پر کتے کو روٹی اور گوشت دیا جانا چاہیے، لیکن اجنبیوں کو روٹی دینا حرام ہے۔ اجنبیوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ کیا گدھوں کے خاندان اور نسل میں کسی طرح کی قرابت اور رشتہ داری کا وجود ہے؟ اجنبی غیر یہودی خدا کے دشمن ہیں، اور سور کی طرح ان کو قتل کر ڈالنا مباح ہے۔ اجنبی یہودیوں کی خدمت کرنے کے لیے انسان کی صورت میں خلق ہوئی ہے۔ یسوع مسیح کافر ہیں، اس لیے کہ دین سے مرتد اور بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہر عیسائی جو یہودی مذہب نہ اختیار کرے دشمن خدا، بت پرست اور عدالت سے خارج ہے، اور ہر انسان جو غیر یہودی کے ساتھ ذرا سی بھی مہربانی کرے عادل نہیں ہے۔ غیر یہودیوں کو دھوکہ دینا اور ان کے ساتھ فریب دہی کرنا منع نہیں ہے۔ غیر یہودیوں کو سلام کرنا برا نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ در پردہ اس کا مذائقہ اڑائے۔ نمبر 6، چونکہ یہودی عزت علیہ کے ساتھ مساوات رکھتے ہیں، لہذا دنیا اور مافیا ان کی ملکیت ہے، اور ان کو حق ہے کہ وہ جس چیز پر چاہے تصرف کرے۔ یہودی کی اموال کی چوری حرام ہے، لیکن غیر یہودی کی کوئی بھی چیز چورائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کا مال سمندر کی ریت کی طرح ہے، جو پہلے اس پر ہاتھ رکھ دے وہی اس کا مالک ہے۔ یہودی شوہردار عورتوں کی طرح ہے، جس طرح عورت گھر میں آرام کرتی ہے اور گھر کے باہر کے امور میں شوہر کے ساتھ شریک ہوئے بغیر اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اسی طرح یہودی بھی آرام کرتا ہے، دوسروں کو چاہیے کہ اس کو روزی فراہم کرے۔ نمبر 7، اگر یہودی اور اجنبی شکایت کرے تو یہودی کی حق میں فیصلہ کیا جانا چاہیے، چاہے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے لیے جائز ہے کہ کسٹم کے عہدیداروں کو دھوکہ دو اور ان کے سامنے جھوٹی قسم کھاؤ۔ حاکم سموئیل سے سبق لو کہ سموئیل نے ایک اجنبی سے ایک سونے کا پیالہ 4 درہم میں خریدا، مگر بیچنے والا اس کے سونا ہونے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس کے باوجود اس نے اس کا 1 درہم بھی چرا لیا۔ سود کے ذریعے دوسروں کا مال ہڑپ جانا کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند غیر یہودیوں سے سود خوری کا تم کو کوئی حکم دیتا ہے۔ جو یہودی نہ ہو اس کو قرض نہ دو سوائے اس کے کہ اس سے سود لو۔ اس صورت کے علاوہ غیر یہودیوں کو قرض دینا جائز نہیں ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ غیر یہودیوں کو نقصان پہنچائے۔ دوسروں کی زندگی و حیات تک یہودیوں کی ملکیت ہے، ان کے اموال کسی شمار و قطار میں نہیں ہے۔ جب بھی کسی غیر یہودی کو پیسے کی ضرورت ہو تو اس سے اتنا زیادہ سود لینا چاہیے کہ وہ اپنی تمام دولت کو کھو بیٹھے۔ نمبر 8، غیر یہودی کتنا بھی نیک اور اچھے کردار کے مالک ہو اس کو مار ڈالنا چاہیے۔ غیر یہودی کو نجات دینا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کنویں میں گر جائے تو فوراً اس کنویں کو پتھر سے پر کر دو۔ اگر کسی اجنبی غیر یہودی کو مار ڈالے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے راہ خدا میں قربانی کی ہو، اور اگر ایک یہودی غیر یہودی کی مدد کرے تو اس نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ جو ناقابل عفو ہو بخشش ہے۔ اگر غیر یہودی دریا میں ڈوب رہا ہو
تو اسے نجات نہ دو، اس لیے کہ وہ 7 قومیں جو سرزمین کنعان میں تھے اور یہودی ان کو مار ڈالنے پر مامور ہوئی تھی، سب کے سب قتل نہیں کیے جا سکے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ دھوبے والا شخص انہی میں سے ایک ہو۔ جہاں تک تمہاری امکان میں ہو غیر یہودیوں کو قتل کرو، اور اگر تم نے کسی غیر یہودی کو قتل کرنے پر قدرت حاصل کرنے کے بعد اس کو قتل نہ کیا تو گناہ انجام دیا ہے۔ عیسائی کو ہلاک کرنا ثواب ہے، اور اگر کوئی اس کے قتل پر قادر نہ ہو تو کم از کم اسے اس کی ہلاکت کی اسباب ضرور فراہم کرنا چاہیے۔ جو لوگ مرتد ہوں، یعنی جو یہودی آئین کے خلاف ورزی کرے، اجنبی ہیں اور ان کو پھانسی دینا لازم ہے، سوائے اس کے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے مرتد ہوئے ہوں۔ نمبر 9، غیر یہودیوں کی ناموس پر تصرف اور ان کی آبرو ریزی میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ کفار حیوانوں کی مانند ہے اور حیوانات کے درمیان کوئی شادی بیاہ کا رواج نہیں ہوتا ہے۔ یہودی کو حق ہے کہ غیر مومن غیر یہودی عورتوں کو بالجبر حاصل کریں۔ غیر یہودی کے ساتھ زنا اور لواط کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہودی کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ اپنے مال و شہوات کے سامنے سر تسلیم کم کر دے۔ نمبر 10، قسم کھانا جائز، مخصوصاً غیر یہودی کے ساتھ معاملے کی صورت میں۔ قسم کھانے کا اصول جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے بیان کیا ہے، لیکن یہ اصول کفار غیر یہودیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے۔ جھوٹی گواہی بھی دینا جائز ہے، باوجود دے کے جانتا ہو کہ حق یہودی کے ساتھ ہے، مگر جھوٹی گواہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ لازم ہے کہ اگر 20 جھوٹی قسمیں بھی کھانا پڑے تو بھی اپنے یہودی بھائی کو خطرے میں نہ ڈالو۔ یہودیوں پر لازم ہے کہ ہر روز 3 مرتبہ عیسائیوں پر لعنت کرے اور ان کی نابودی کے لیے خدا سے دعا کرے۔ ہم پر لازم ہے نصارہ کے ساتھ حیوانات جیسا سلوک روا رکھے۔ نصرانیوں کے کلیسا گمراہیوں کا مسکن ہے اور ان کو دانا واجب و لازم ہے۔ نمبر 11، ہم خدا کی منتخب کردہ قوم ہیں، لہٰذا ہمارے لیے انسانوں کی شکل میں حیوانات خلق ہوئے ہیں، اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ ہم کو 2 طرح کے حیوانوں کی ضرورت ہے، ایک بے زبان اور بے شعور حیوانات مثلاً چوپائے، اور دوسرے باشعور اور زبان رکھنے والے حیوانات مثلاً عیسائی، مسلمان اور بدھ مذہب کے پیروکار۔ ان تمام حیوانات پر سواری کرنے کے لیے خداوند عالم نے ہم کو تمام دنیا میں متفرق کر دیا ہے، تاکہ اپنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیوں کو غیر یہودی بادشاہوں اور سلاطین کو دیکھ کر دنیا پر حکومت کر سکے۔ ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت ایک ایسا خطرناک گروہ ہے جو عوام کو دھوکہ دے کر دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، جس نے آج خود کو ایک مذہب کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک وحشناک کتاب ہے جس کو حقیقتاً چند جلدوں سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہے، مگر بعد میں اس میں 12 جلدوں کا مزید اضافہ کیا گیا ہے، اور آج یہ کتاب 24 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تلمود یہودیوں کی شرارتوں کا خزانہ ہے۔